خلیجی ملک میں ایک شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے جاری تھی۔ دلہا دلہن بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسٹیج پر برشمان تھی۔ دلہن نے دلہا کے کان میں کہا، اپنی ماں کو اسٹیج سے اتار دو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ دلہا اٹھا، مائک پکڑا اور 3 دفعہ اعلان کیا، مجھ سے میری ماں کون خریدے گا؟ اعلان سننے کے بعد حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر دلہا بولا، میں اپنی ماں کو خود ہی خریدوں گا۔ اس نے شادی کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور دلہن کو طلاق دے دی۔ ماں کے قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اس نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور کہا، اس سے بہتر میری بیٹی کو خاوند نہیں مل سکتا۔ اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی پا لی۔ سب دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نے پوچھا، علی، تمہاری ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ علی سوچنے لگا کہ میری ماں کو کیا پسند ہے۔ وہ بچپن کی یادوں میں کھو گیا کہ یاد آئے ماں کیا شوق سے بناتی تھی اپنے لیے۔ جب اس نے ماضی کے جھرونکوں سے جھانکا تو دیکھ کر یاد آیا کہ اس قدر غریب تھے ہم۔ باپ ایک مزدور اور بڑا کتبہ، دادی دادا بھی ساتھ بمشکل روٹی چلتی تھی، مگر اس کی ماں ایک سمجھدار اور کفایتشار عورت تھی۔ سب سلیقے سے چل رہا تھا، باوجود غربت کے سب کو وقت پر سادہ مگر اچھا کھانے پینے کو ملتا تھا۔ گھر میں ماں ہفتہ 10 دن میں کسی نہ کسی کی پسند کی کوئی شے ضرور بنا لیتی تھی، اس لیے بھی غربت کا احساس شدت سے نہ ہوا۔ اس نے دنوں، پھر ہفتوں، پھر مہینوں اور پھر سالوں کے شب و روز کا جائزہ لیا۔ گھر کے سارے افراد کی پسند ناپسند یاد آ گئی، مگر ماں کو کھانے میں کیا پسند تھا یہ نہ مل سکا۔ کہاں کھو گئے علی؟ گورے دوست نے پوچھا تو وہ چونکا۔ 2 موٹے موٹے آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر سے بھاگتے ہوئے اس کی جھولی میں گرتے۔ سب دوستوں نے حیرت سے دیکھے۔ وہ بمشکل بولا، بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن پسند ہے میری ماں کو۔ دسمبر کی ایک سحر پہر میں اسکول سے نکلا تو آسمان پر کافی بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا بارش آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی آدھا فاصلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کامتا ہوا گھر پہنچا تو بھائی نے کہا، موصوف نظر نہیں آ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے؟ بہن نے کہا، تھوڑی دیر رک جاتے، بارش تھم جاتی جب نکل آتے۔ ابا جی نے کہا، بیٹا جی، بہت شوق ہے بارش میں بھیگنے کا، ٹھنڈ لگنے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ اتنے میں ماں جی آئیں، میرے سر پر تولیہ رکھ کر بولیں، کم بخت بارش تھوڑی دیر رک نہیں سکتی تھی کہ میرا لال گھر پہنچ جاتا تو پھر آ جاتی؟ اور پھر پانی میرے گالوں پر سے ہوتا ہوا نیچے گرنے لگا، مگر وہ بارش کا پانی نہیں تھا۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ صحت سے صحت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے؟ یہی سکون کا مرکز ہے اور اسی سے راحت ملتی ہے۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر بھی اس کی پریشانی نہیں بتا سکتا۔ اور میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ، میری آنکھوں کے اندر لکھی پریشانی کو ایک پل میں پڑھ لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ Thank you for your time. Thank you for watching and listening. Stay happy and stay blessed.